آف دا لسٹ ہے. ہمارے نارتھ پنجاب کے جتنے لوگ بینگ دا پریزیڈنٹ فار نارتھ پنجاب، میں یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ہمارے نارتھ پنجاب کے تقریباً جو سیٹس ہیں ان پہ جو ہے وہ ریگنگ کی گئی ہے. اور اسپیشلی جو ہماری این ایز کی سیٹ ہے، چاہے وہ این اے 51 سے لے کے 57 تک جتنے ہمارے جو این ایز کے کینڈیڈیٹس تھے ان سب کے ریزلٹس پہ جو ہے شب خون مارا گیا ہے. اگر میں این اے 57 کی بات کروں جو کہ میرا حلقہ تھا جس سے میں کانٹیسٹ کر رہی تھی، تو میرا جو ووٹ تھا ٹوٹل وہ 1,07,000 اینڈ پلس تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں دانیال جو ہیں ان کا بیرسٹر دانیال جو ہیں ان کا 49,000 پلس تھا. اب مسئلہ یہ ہوا جی کہ اچانک سے جو ہے راتوں رات، مطلب ہر میڈیا چینل پہ ہر جگہ پہ ہم لوگ ون کر رہے تھے، لیکن اچانک سے جو ہے رات کے تقریباً کوئی 1-1:30 بجے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے رزلٹ. جبکہ ابھی رزلٹ جو ہے وہ انہوں نے جو آر او ہے اس نے ابھی تک اس کو کاؤنٹنگ بھی نہیں کی تھی. جب پریزائڈنگ آفیسر نے ان کو رزلٹ دیا تو ابھی سارے بیگز وہاں پڑے ہوئے تھے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود انہیں رزلٹ جو ہے وہ میڈیا پہ چلا دیا تھا. سو ہمارے پاس تمام وہ ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے پاس تمام وہ ویڈیوز موجود ہیں. ہم آر او آفس گئے، ہمیں آر او سے نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں آر او آفس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا. وہاں پر میں برملا کہوں گی کہ ایس پی فیصل اور سردار بابر، یہ جو دو بندے تھے، ان دونوں نے وہاں پر جو ہے وہ مین ہینڈلنگ کی. انہوں نے ہم لوگوں کو دھکے دیے، وہاں سے باہر نکالا گیا، ہمارے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہمارے الیکشن ایجنٹس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اور بالکل ایسا ہی سلوک این اے 51 سے لے کے 56 تک جو ہے یہ سب نے یہی جو ہے وہ رپیٹ کیا ہے ہر آر او نے. تو ہمارے آر او صاحب تو خیر پچھلے 3-4 دنوں سے غائب ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کیا وہ موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور جس طرح سے اس وقت ہمارے سننے میں آ رہا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی موجود ہے کہ جہاں پر مختلف آر او آفیسز میں بیٹھ کر ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے اور 45 فارم جو ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے. تو آج ہم یہاں پہ الیکشن کمیشن میں ہماری ہیئرنگ تھی، ہم یہاں آئے ہیں، ہمارے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے فارم 45 موجود ہیں ہمارے پاس اور باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی. سو ہم سب نے آج مل کر جو ہے یہاں پر الیکشن کمیشن میں جو ہے اپنا کیس پلی کیا ہے. انہوں نے ہمیں سنا ہے، 15 تاریخ انہوں نے ہمیں دی ہے، اینڈ انشاءاللہ تعالی وی آر ویری شیور کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، کیونکہ اسٹے ہم سب کو مل چکا ہے اور اب یہ مزید جو ہے جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ 15 کو ہوں گی. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ای ایم ایس سسٹم کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اس میں کوئی سنیپ لی جاتی ہے فارم 45 یا 47 کی تو وہ چینج نہیں ہو سکتی، تو آپ تو کہہ رہی ہیں اس میں چینج نہیں کی جا رہی. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر چیز چینج ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ فارم 45 آپ کے دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو پریزائڈنگ آفیسر وہ فارمز دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پولنگ ایجنٹس کو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے فارم دیتا ہے، کوئی اور تو نہیں دے سکتا. تو اتنا ہیوج چلیں کہیں 1,000 کی ہو، کوئی چند ووٹس کی ہو تو ہم کہیں بھی، آپ جنہوں نے مثلا میں نے 50,000 پلس لیڈ لی ہوئی ہے، آپ کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں 47 فارم کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں بلایا کیوں نہیں گیا، ہمارے سامنے کاؤنٹنگ کیوں نہیں کی گئی، جبکہ یہ ہمارا رائٹ ہے. سو ہم اس کیس کو جو ہے اینڈ تک انشاءاللہ لڑیں گے اور جیت ہم چکے ہیں آلریڈی، صرف ہم نے اس پہ مہر جو ہے وہ لگوانی ہے یہاں سے. تھینک یو. فیصل بھائی پلیز آپ بات کریں گے. اچھا دیکھیے ایک بات ہے کہ اگر دیکھیے فارم 45 تمام کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہیں اور وہ فارم 45 ہیں جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی پریزائڈنگ آفیسر یا کوئی ریٹرننگ آفیسر کوئی جیلی فارم 45 تیار کرے گا تو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. یہ کرائم ہے، فورجری ہے، ایسا نہیں کر سکتے کوئی. جو بھی فارم 45 دوبارہ بنائے گا وہ جیل سازی کے زمرے میں آئے گا اور اس کے متعلق وی شیل انیشیٹ لیگل پروسیڈنگز، قانونی کارروائی کریں گے ہم اس بارے میں. اور ہمارے پاس تمام دیگر جماعتوں کے دیے ہوئے فارم 45 موجود ہیں، ہمارے پاس ویڈیو کلپنگ موجود ہے جہاں پہ دیگر تمام جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں وہ درست ہیں. آپ کو پاکستان کی عدلیہ پہ یقین ہے کہ ہمیں عدلیہ سے ہی امید ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. آپ تو میڈیا کی تعریف کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ بینک زیادہ ان کو بڑھا دیا، میڈیا نے ووٹ بینک بڑھا کر پیش کیا ہے. کس کا بڑھا کے پیش کیا ہے؟
इंसाफ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें, एक बात याद रखिएगा, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, दानियाल साहब टोटल मेरे ख्याल में शायद कोई 4 से 5 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको शायद कोई लीड मिली हो, वो भी मेरे ख्याल में चंद वोटों की, ठीक है। बाकी आपके 320 है ना हमारे, राइट, 320 वो पोलिंग स्टेशन है जिनमें क्लियर मैं लीड कर रही हूँ। सो इसमें कोई जो है वो है ही नहीं। अगर हम ना कर रहे होते तो हम मान लेते। आज मैं यहाँ पर चैलेंज करती हूँ बैरिस्टर दानियाल को, और अपने आरओ को भी कहती हूँ कि अगर वाकई में आप जीते हुए हैं और अगर आरओ जो है उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, तो कुरान पे हल्फ उठाएं कि आपने ये किया है और आप वाकई में जीते हुए हैं, तो हमसे फिर आप आके बात करें। बिकॉज मैं कुरान पाक पे हल्फ लेके कहती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि हम जीते हुए हैं, आप नहीं जीते हुए, आपने बेईमानी की है। और जो हमेशा आपका वतीरा रहा है, आपने हमेशा उस चीज़ को इस्तेमाल किया है, और इस दफ़ा भी आपने हमारे तमाम कैंडिडेट्स के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके वोटर हैं, हम उनके सिपाही हैं। सो आपने उस बंदे को मज़ीद जो है वो सज़ा देने के लिए, मज़ीद उस बंदे को तंग करने के लिए आपने ये काम किया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सिपाही लड़ना जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर हमारे बानी चेयरमैन पनामा और उसके अलावा 4 हलकों का केस वो इतने साल लड़के और वो जीते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। थैंक यू। आपको एक मैं बता जान भाई, बिल्कुल भी नहीं जी। पीटीआई, मैं आपको बता दूं, पीटीआई और जरा कलम दवात का रिजल्ट देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे 4-4, 5-5 वोट हैं और 11-11 वोट हैं, वहां पे हमने हजारों में वोट लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि इमरान खान का डिसीजन हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लीडर का ये कहना था कि वो अपने सिपाहियों को लड़ाना चाहते हैं, वो अपने पीटीआई लोगों को लड़ाना चाहते हैं, और इस दफ़ा तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके वर्कर सामने आए, आपके लीडर ने आपके वर्कर को सामने लाया और आपका वर्कर जीता है। इमरान खान कहते हैं कि ये तो मेरी अंडर 19 टीम है जिससे तुम लोग हार गए हो। सो अगर हमारे वो वाले होते सियासतदान सारे होते जिनको आपने उठा लिया, जिनको अगवा कर लिया, जिनको आपने ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वा दी, तो अगर वो होते तो क्या मंजर होता, वो देखने वाला होता। और जो हमारी लीगल टीम में स्टेक रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। एक एक चीज आपको अर्ज कर दें कि जो स्टेज हुए हैं हमारी लीगल टीम ने कराए हैं। एक तो NA 57 से मैडम का अर्ज कर दिया, NA 54 से अजरा मसूद वाला भी स्टे हो गया है, PP 12 से साद अली खान साहब का स्टे हो गया है, PP 6 से जैन साहब का स्टे हो गया है, और PP 22 से निसार अहमद साहब का स्टे हो गया है। हमारा ओवरऑल पूरे नॉर्थ पंजाब का स्टे हुआ है। मैंने आपको बताया NA 51 से लेके 57 तक सब जो हैं वो स्टे हुए हैं। ये देख लें कि कैंपेन ना करने के बावजूद, इन्होंने कैंपेन में इतने हर्डल्स डाले, उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट है तो कैंपेन करने दी जाती तो रिजल्ट क्या होता। सो इनकी नींदें हराम हुई हुई हैं और कुछ नहीं है। थैंक यू।